اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم سامعین حضرات، گزشتہ دنوں سے چند نام نہاد مذہبی لبادہ اوڑھنے والے اور سستی شہرت کے طلبگار، مسلک کے اہل سنت کے غدار، اپنے نااہل تبصروں سے عوام اہل سنت کو گمراہ کر رہے ہیں کہ شب برات کے مقدس اجتماع میں ایسے دین فروشوں کا نام لے کر آپ نے دعا کیوں کی، جبکہ ایسے دین فروشوں اور دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے والوں اور مسجد کو اپنا اجارہ داری کا مرکز بنانے والوں کے لیے جب تمام حجتیں تمام ہو جائیں، نصیحتوں کے سارے دروازے اور اصلاح کے سارے دروازے انہوں نے اپنے لیے بند کر لیے ہوں، نہ جو اپنے قیادت کی بات مانتے ہوں، نہ جماعت اہل سنت کے اکابرین کی بات مانتے ہوں، اور نہ اپنے پیر خانوں کی بات مانتے ہوں، وہ صرف اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہوں، تو پھر آخری حد یہ ہے کہ ان کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں ہی دعا کی جا سکتی ہے۔ تو آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب معنی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جو تمہیں پسند ہو وہ تم اختیار کر لو اور جو تمہیں اسلام کی بات پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دو، بلکہ یہ فرمایا کہ پورے کے پورے مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اے ایمان والوں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کو مذاق بنا لیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو غلط ملت مسئلے بتاتے ہیں اور رسول اللہ کے ممبر سے پھر مصلی کی طرف چل پڑتے ہیں، جن کا دین کے علم سے، شریعت کے علم سے اور طریقت کے علم سے کچھ بھی واسطہ اور علاقہ نہیں ہے۔ جیسا پیر ویسے ہی اس کے مریدین، نام نہاد اپنے آپ کو پیر طریقت کہلانے والا امینی، جمیل امینی، اور پھر اس کے جو بھی متوسلین اور وابستگان ہیں، تو یہ گمراہیت کو عام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم نے حق کو حق ظاہر کرنے کے لیے اور باطل کو باطل بتلانے کے لیے تمام ذرائع استعمال کیے ہیں، اور اکابرین ہر درجے کے قیادت اور اکابرین کی خدمت میں اس مسئلے کو
عرض کر دیا ہے، اور وہ بھی سارا کا سارا ہم نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ جو فیصلہ قرآن و سنت سے ہو وہ فیصلہ ان لوگوں کے بارے میں صادر فرمایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تو فرمایا گیا کہ تم حق بات کی ایک دوسرے کو وصیحت کرتے رہو۔ وصیحت کا مفہوم ہے کہ کسی کو خیر خواہی کے جذبے سے کسی کام کے لیے راغب کرنا یا مسلسل کسی بات کی تاکید کرتے رہنا۔ گویا نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو ایمان اور اعمال صالح کی تبلیغ و تاکید کرتا رہے، اور اسے دینی اصطلاحات میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران میں 110ویں آیت میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماتا ہے تم بہترین امتوں میں سے ہو، اور جو لوگوں میں ظاہر ہوئی بھلائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو، اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا مسلم شریف کی حدیث میں، حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو برائی ہوتی دیکھے اسے چاہیے کہ اسے ہاتھ کی طاقت سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا نہایت ہی کمزور درجہ ہے۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر دل سے برا نہ جانے تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں اپنے ایمان کا ہم جائزہ لیں کہ کیا ہم کس برائی کو اپنے ہاتھ سے یا زبان سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالفرض اگر مذکورہ دونوں درجے ہمیں حاصل نہیں تو کیا ہم ایمان کا نہایت ہی کمزور درجہ ہمیں حاصل ہے، یا ہم اس سے بھی محروم ہیں۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم سید الانبیاء خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تعالی ان قریب تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا، پھر تم اس سے دعا کرو گے لیکن تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ اسے ترمذی نے نقل کیا۔ صاحب مشکات نے ایک حدیث نقل کی، فرماتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا جب تک کہ ان کے ماحول میں گناہ رواج نہ پا جائے، اور عام لوگ قدرت کے باوجود گناہ نہ روکیں۔ جب ایسا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ مشکات شریف کی روایت ہے۔ صاحب مشکات نے ایک اور حدیث نقل فرمائی، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا لوگوں کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو اس کے باشندوں سمیت الٹ کر تباہ کر دو۔ عرض کی الہی ان لوگوں میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو لمحہ بھر کے لیے بھی تیری یاد سے غافل نہیں ہوا اور نہ ہی کبھی اس نے تیری نافرمانی کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی
نے ارشاد فرمایا پہلے عذاب اسی پر نازل کرو پھر دوسروں کو عذاب میں مبتلا کرو، کیونکہ اس کے سامنے لوگ میری نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بھی ناگواری کے آثار ظاہر نہیں ہوتے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ دیندار طبقہ، اللہ تعالیٰ کا مقرب علماء، فضلاء، فاضلین اور دین کے ذمہ دار افراد کا کتنا بڑا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے سے نیچے والوں کو پابند کریں اور ان کی جہالت پر ان کو روکیں کہ آپ دین کا مذاق نہ بناؤ اور منبر کا اور مصلی کا مذاق نہ بناؤ۔ یہ آپ کے پاس امانتیں ہیں۔ کسی جماعت کا اگر آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے تو اس عہدے کو اپنی ذات کے لیے، مسجد کو اپنی ذات کے لیے، عہدے کو اپنی ذات کے لیے استعمال مت کرو، ورنہ دونوں جہانوں میں ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے بدقماش لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عبرت کا نشان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔